الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلاس ایس ڈی ہم سورۃ الممتحنہ پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ رکوع نمبر 1، اس کی آیات 4 تا 6 یہ آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو آیت پڑھنے ہم جا رہے ہیں، آیت نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا گیا اور کہا گیا اہل ایمان کو کہ دیکھیں تمہیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں، کہ پوری قوم ان کی مخالف ہے اور وہ لوگ بتوں کو انہوں نے خدا بنا لیا، لیکن آپ نے اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا اور آپ نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ میں تمہارے ان بتوں کا قائل نہیں ہوں۔ ہم میں اور تم میں کھلم کھلا عداوت رہے گی اس وقت تک جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ مثال بیان کی گئی اور کہا گیا کہ آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو فالو کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے ہے، قد تحقیق بے شک، کانت لکم تمہارے لیے ہے، اسوۃ حسنہ نیک چال، اسوۃ کا معنی نمونہ اور حسنۃ کا معنی ہے بہترین، بہترین نمونہ، نیک چال، فی ابراہیم ابراہیم کی ذات میں، والذین معہ اور جو ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں، ان میں ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء منکم ہم تم سے بے تعلق ہیں، ہم تم سے بیزار ہے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ اور ان سے جو تعبدون تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ہم تم سے بھی بے تعلق ہیں اور تمہارے ان جھوٹے معبودان باطلہ سے بھی ہم بے تعلق ہے، ان بتوں سے ہم بے تعلق ہے، کفرنا بکم اور ہم کبھی بھی ان کے قائل نہیں ہو سکتے، وبدا بیننا وبینکم العداوہ اور ہم میں اور تم میں کھلم کھلا عداوت رہے گی، والبغضاء اور دشمنی رہے گی، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ جو کہ ایک ہے۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، عداوت کا معنی عداوت اور بغضاء دشمنی، کب تک؟ جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہیں لے کے آتے، اس وقت تک تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم تم سے اور تمہارے ان جھوٹے بتوں سے ہم بے تعلق ہیں، بیزار ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں ان کی نیک چال چلنی ہے، ان کی نیک چال کو اپنانا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ دیکھو پوری قوم ان کے مخالف ہے اور وہ تن تنہا چند لوگوں کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کو ہر امتحان میں کامیاب فرما دیا۔ اس کے بعد آپ کی دعا کا ذکر ہے جو آپ نے اپنے باپ سے کے متعلق کہا، الا قولا مگر یہ کہنا، ابراہیم کا لابیہ اپنے باپ سے، لاستغفرن میں ضرور بخشش طلب کروں گا، لاستغفرن میں ضرور بخشش مانگوں گا، مغفرت مانگوں گا، لکا تمہارے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں سوال بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا، تو یہ آیت کا یہ حصہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، آپ نے کیا دعا مانگی اللہ کے حضور، ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، والیک انبنا اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، انبنا ہم رجوع کرتے ہیں، والیک المصیر اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، ربنا لا تجعلنا فتنہ اے ہمارے رب ہمیں عذاب نہ دلانا، یہاں فتنہ کا معنی کیا ہے؟ عذاب ہے، للذین کفروا کافروں کے ہاتھوں، کافروں سے ہمیں عذاب نہ دلوانا، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، عزیز کا معنی غالب، حکیم کا معنی حکمت والا۔ تو سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لکھیں، تو یہ آیات کا یہ حصہ یہاں سے لکھیں گے، اے ہمارے پروردگار
تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں آخری آیت، یہ آیت نمبر 6 بہت ہی اہم ہے ترجمے کے لحاظ سے، کئی مرتبہ امتحان میں یہ آیت آ چکی ہے۔ لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، فیہم ان میں، ان سے مراد یہاں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا، اسوۃ حسنہ، نیک چال، نمونہ، اسوہ حسنہ، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے، یرجو وہ امید رکھتا ہے کس کی؟ اللہ کی، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی انہیں ضرور ہے، انہیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ ومن، اور جو یتولا، روگردانی کرے، انحراف کرے، پیچھے ہٹے، جو ان کے راستے کو چھوڑ دے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، ہوا وہ، غنی، غنی جن کا معنی غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، حمید لائق حمد ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر غنی ہے، اللہ رب العزت کو پھر کسی کی عبادت اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کما حقو، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور روگردانی کرنے والا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس میں دیکھیں الفاظ معنی، تلقونا تم ڈالتے ہو، تسرون تم چھپاتے ہو، اس میں اشارہ ہے جو پوشیدہ خط لکھا گیا تھا، این یسکفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، کون تم پر قابو پا لیں؟ کفار قابو پا لیں، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر اپنے ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں، اور چاہتے ہیں کہ تم اہل ایمان وہ مسلمان نہ رہو بلکہ کافر ہو جاؤ۔ برا آؤ، اس کا معنی ہے بیزار، بے تعلق۔ یہ کہاں سے لیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ہم تم سے اور تمہارے ان بتوں سے بیزار ہیں، بے تعلق ہیں۔ تو اس کے ایکسرسائز جو ہے سوال یہ ہم کر چکے ہیں، اور آج جو ہم نے پڑھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، یہ شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے۔ دیکھیں ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا، وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ آیت نمبر 4، یہ میں بتا چکا آپ کو، یہ یہاں سے شروع ہوگا اس کا جواب کہ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لے آؤ تو ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ یہاں تک یہ شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور بنتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا؟ تو اگلی آیت آپ نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے اختیار دیا ہے میں اسی کا مالک ہوں، اور اس بارے میں اللہ کے حضور کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ دعا وہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ وہ یہاں سے اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، یہاں سے لے کر اگلی آیت نمبر 5 جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں تک ہے۔ اور آخری جو آیت ہے آیت نمبر 6، یہ بہت ہی اہم ہے اس کا ترجمہ، اور یہ امتحان میں کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے اس سبق کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہوم ورک میں یہی شارٹ کوشچنز کرنے ہیں، اور انہی آیات میں سے جو اہم اہم الفاظ ہیں وہ آپ نے اس کو لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ جیسے دیکھیے اس میں اسوۃ حسنہ ہے، یہ اہم لفظ ہے، براء ہے، تعبدون ہے، بدا ہے، اور العداوۃ والبغضاء لا استغفرن، یہ اہم الفاظ ہیں۔ اسی طرح یرجو ہے، اور اسی طرح آیات ہیں۔ یہ جو بالخصوص دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان میں جو اہم الفاظ ہیں، توکلنا، انبنا،
لا تجعلنا واغفر لنا، ان الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔